عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا تو کچھ علماء نے چھپ چھپ کر اور درختوں کے نیچے دیہات اور گاؤں میں وہاں کے بچوں کو دینی تعلیم دینا شروع کی۔ جب وہاں کے لوگ فوج کو آتے دیکھتے تو فوراً بچے کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاتے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ بچے کوئی تعلیم حاصل نہیں کر رہے بلکہ کھیتی باڑی میں مشغول ہیں۔ ان طالب علم بچوں میں شیخ محمود افندی نقشبندی صاحب بھی شامل تھے۔ حضرت نے یوں دینی تعلیم کی تکمیل کی اور فراغت کے بعد یہی سلسلہ اپنے گاؤں میں جاری رکھا۔ اس دوران حضرت آفندی کے 2 خلفاء شہید کیے گئے۔ جو حالات کے تناظر میں حضرت آفندی نے وہاں سے شہر کا رخ کیا جہاں ایک قدیم مسجد تھی۔ وہاں رہتے ہوئے حضرت نے 40 سال تک دین کی تدریسی کا کام جاری رکھا۔ تقریباً 18 سال تک حضرت آفندی کے پیچھے کوئی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 18 سال کے بعد آہستہ آہستہ لوگ آنے لگے اور حضرت آفندی سے فیض یاب ہونے لگے۔ آج جب اس مسجد میں اذان ہوتی ہے تو جوک در جوک لوگ نماز کے لیے اس مسجد میں آنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ حضرت آفندی جیسے علماء کی محنت اور اخلاص کا نتیجہ ہے۔ ترکی سے جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا تو وہاں کے بانی کمال اتاترک نے عربی کتب اور دینی علوم پر مکمل پابندی لگا دی۔ اس وقت حضرت مولانا شیخ محمود آفندی نقشبندی نے اپنے طلباء کو انگلیوں کے اشاروں پر صرف اور نحو کے اسباق پڑھائے۔ حج اور نماز کے مسائل بھی ہاتھوں کے اشاروں سے سمجھائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آفندی کے ہاتھوں پر مکمل دینی نصاب رکھ دیا تھا۔ شیخ محمود آفندی کے 60 لاکھ سے زائد شاگرد اور مریدین اس وقت دنیا بھر میں ان کی تعلیمات کو عام کر کے اسلام کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سمیت حکمران طبقے سے تعلق رکھنے والے 20 وزراء اور اعلیٰ افسران ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر فروغ اسلام کے لیے کوشاں ہیں۔ معرفت و طریقت کا یہ تابناک سورج زندگی کے 95 بہاریں دیکھنے کے بعد 2022 میں غروب ہو گیا۔